اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ رمضان کے مقدس دن اور رات مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں گزاریے، عمرہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کانٹیکٹ کریں عبدالعظیم فلاحی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی مدد کریں، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، مگر 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی کے ساتھ کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، گزشتہ رات جو بیان ہوا تھا لائیو جمعرات کی رات میں کہ حرام مال اور حرام کمائی کے کتنے برے اثرات پڑتے ہیں خود پر بھی، اپنی اولاد پر بھی اور اپنی فیملی پر بھی، اپنی زندگی پر بھی اور مرنے کے بعد بھی، بہت اہم بیان ہوا ہے۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا وہ بیان اپلوڈ ہو چکا ہے اس چینل پر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور سنائیں۔ یہ بھی صدقہ جاریہ، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ کرناٹک کے کلبرگی میں، جسے گلبرگہ بھی کہا جاتا ہے، میں خود وہاں پر آج سے 4 مہینہ پہلے گیا تھا، میرا بڑا زبردست پروگرام وہاں پر ہوا تھا۔ بڑا اچھا شہر ہے، امن والا شہر ہے، اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مزار وہاں پر ہے، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر سنانا پڑ رہی ہے کہ وہاں پر بھی بھگوا آتنکیوں نے قہر ڈھایا اور اس شہر کے ماحول کو بھی خراب کیا۔ کرناٹک کے گلبرگہ میں بھی فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا، فساد پھوٹ پڑا۔ شب معراج اور شیوراتری پر درگاہ کے احاطے میں شیو لنگ نصب کرنے پر ہنگامہ ہوا۔ خیر، وہاں پر حکم امتناعی کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور آگے توسیع کر دی گئی ہے، اور 60 افراد کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ مسلم نوجوانوں کی خبریں آ رہی ہے کہ مسلم نوجوانوں کی اندھا دھند گرفتاری کی جا رہی ہے۔ پولیس کارروائی کے دوران بتایا جا رہا ہے کہ 2 شخص جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ ضلع کے الند تعلقے کی مشہور و معروف درگاہ ہے گلبرگہ، ضلع کے الند تعلقے کی، یعنی شہر گلبرگہ میں نہیں، گلبرگہ کے ضلع کے الند تحصیل کی مشہور و معروف درگاہ ہے۔ حضرت لاڈلے مشائخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے سے لگ کر شیولنگ نصب کرنے کے معاملے پر کشیدگی ہوئی، جس کے بعد پھر ماحول پورے علاقے میں خراب ہو گیا۔ اب وہاں کے مقامی افراد نے مسلم نوجوانوں کی گرفتاریوں کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ گرفتاری مہم کے دوران صوفیہ بیگم 41 اور فاروق انصاری 78 78 سال کی عمر کے یہ دونوں وفات پا گئے۔ صبح 5 بجے جب پولیس گھروں کے دروازے توڑ کر گھروں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اس دوران صوفیہ بیگم کو دل کا دورہ پڑنے سے موت ہوئی، جبکہ فاروق انصاری کے ساتھ دھکا مکی کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی ہے۔
ہے. مرنے کے بعد، ان موتوں کے بعد گاؤں میں شدید کشیدگی کا ماحول بن گیا ہے. جبکہ عالم پولیس تھانے کے انسپکٹر نے کہا کہ اس تعلق سے ایک بھی شکایت درج نہیں کی گئی ہے. یہ بے بنیاد الزامات ہیں جو مقامی پولیس کو بدنام کرنے کے لیے عائد کیے جا رہے ہیں، ایسا پولیس انسپکٹر کا کہنا ہے. آئیے ناظرین تھوڑا سا یوکرین کے حالات کو جان لیتے ہیں. جی ہاں، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین سے بھلے ہی آنے میں اور بچوں کو لانے میں دیر ہو گئی، کیونکہ ہمارے مودی جی بھی کیا کر سکتے تھے، وہ بھی بیچارے یو پی الیکشن میں پھنسے ہوئے تھے. لیکن ابھی فی الحال خبریں آ رہی ہے کہ آپریشن گنگا جو حکومت ہند کی جانب سے چلایا جا رہا ہے، اس سے مزید 600 ہندوستانیوں کو وطن واپس لایا گیا ہے. یوکرین میں ہندوستانیوں کو یرغمال بنائے جانے کی کوئی اطلاع نہیں ہے. خیر 600 مسافروں کو اور لایا گیا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کا کہنا ہے کام نہیں چلے گا، کیونکہ حالات زیادہ خراب ہیں اور حالات بد سے بدتر یوکرین میں ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ روزانہ 180 لانا، جبکہ وہاں پر 20,000 کے قریب ہمارے بھارتی ہے، تو لوگ حکومت پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی کسی بھی طریقے سے تمام لوگوں کو جلد سے جلد ایک دن میں وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے. ہو سکتا ہے کہ پورے انڈیا کی، یہاں تک کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورے انڈیا کے فلائٹ ایک دن کے لیے دوسری طرف سے روک دیے جائے اور وہاں بھیجائے جائے. کسی طریقے سے وہاں سے ہمارے لوگوں کو نکالا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یوکرین پر روسی حملوں میں شدت آ گئی ہے. خیرسن کے بعد بالاکلیا پر بھی روسی فوج نے قبضہ کر لیا ہے. چیرنیہیف میں آئل ڈپو پورا تباہ کر دیا گیا. بمباری اور میزائل حملے بڑی تیزی سے شروع ہے. بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہو رہی ہے. کئی اہم شہروں کا محاصرہ کر لیا گیا ہے. پناہ گزینوں کی تعداد 10 لاکھ سے اوپر ہو چکی ہے. مذاکرات کا بات چیت کا دوسرا دور شروع ہے. جی ہاں، یوکرین کے حالات کافی خراب ہے اور 600 لوگوں کو واپس لایا جانا یہ کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارے مودی جی نے. بہت دیر کر دی ہے پہلے، لیکن دیر آیت درست آیت. اب لوگوں کا کہنا ہے کہ یوکرین کے حالات بس سے بدتر ہو چکے ہیں. گزشتہ رات بھی کافی تیز بمباری ہوئی ہے، اس لیے کئی پلینز کو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، ہمارے ہندوستانیوں کو، ہمارے بیٹے بیٹیوں کو وہاں سے تیز واپس لایا جانا ضروری ہے. اور ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مودی جی تھوڑا سا یو پی الیکشن کو اسٹاپ کر دے اور اپنی غیرت اور شرم کو جگائے اور وہاں سے بھارتیوں کو لانے کے لیے پوری طاقت لگا دیں. ناظرین اس وقت بڑی خبر اتر پردیش کے انتخابات کو، الیکشن کو لے کر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یو پی الیکشن کو لے کر گھٹیا اور نیچ ماحول بنایا گیا. بھارتی جنتا پارٹی پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ سارے ہتھ کنڈے فرقہ پرستی اور بدماشی کے استعمال کر لیے. وکاس کے اصل مدوں پر بحث ہی نہیں ہوئی. قبرستان آیا، شمشان آیا، عمران خان آ گیا، پاکستان آ گیا، جناح آ گیا. بس اسی پر اتر پردیش میں گھٹیا ماحول بنایا گیا. خیر یو پی کے چھٹے مرحلے کی گزشتہ کل پولنگ ہوئی اور ابھی خبریں آ رہی ہے کہ 55% سے زیادہ پولنگ ہوئی ہے اور کئی اہم لیڈران کی قسمت اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں بند ہو گئی. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بدماشی اتر پردیش میں چل رہی ہے اور 2-3 ویڈیو سوشل میڈیا پر اس کے وائرل بھی ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے پولنگ بوتھ میں غلط طریقے سے ووٹنگ کروائی جا رہی ہے. اور بھاجپا کے ایک منتری کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا اور ایک لیڈر کی بھی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھاجپا پارٹی کے ایک لیڈر نے تو یہ کہا کہ بھیا کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، بھاجپا کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اس لیے میں اور مولانا سجاد نعمانی اور وامن جی میشرام ہم لوگ تقریباً 2 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمانداری کے ساتھ الیکشن کروانا ہے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ہٹا دو، کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین الیکٹرانک ہے اور الیکٹرانک مینس کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. جب امریکہ میں، برطانیہ میں، فورن کنٹریز میں ووٹنگ الیکٹرانک مشین سے نہیں ہوتی ہے، انہوں نے پھینک دیا ہے، تو تم نے کیوں اسے اٹھا لیا ہے؟ اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ اسی میں وہ جو کہاوت ہے نا کہ طوطے کی جان پنجرے میں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا کی جان مشین میں. تو خیر 55% گزشتہ کل ووٹنگ ہوئی ہے اور یوں سمجھے کہ امبیڈکر نگر، مہاراج گنج، بلیا، بلرام پور، بستی، دیوریا، گورکھپور، کشی نگر، سنت کبیر نگر، سدھارتھ نگر میں 52% کے قریب ووٹنگ ہوئی ہے. آئیے ناظرین اس وقت ریاست مدھیہ پردیش کے اندور سے ہمارے رپورٹر مقصود لودھی نے بتایا کہ اندور کی ایک گوشالہ میں تقریباً 150 ماتائیں یعنی گائیں
کہ ان کی باقیات ملی ہے، جو مردہ گائیں. اس سے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ کس طریقے سے ایک گوشالہ میں گائیں تڑپ رہی ہے، مر رہی ہے. اس کے بعد میں گوشالہ والے فرار ہو گئے تھے اور سب ماتا کے بڑے لاڈلے اور چہیتے بیٹے تھے، سب بھگواداری تھے، سب بھاجپا کے لیڈران تھے اور بھاجپا سے جڑے ہوئے تھے. تو پتہ چلا کہ فی الحال تو یہ 150 گایوں کی باقیات ملی ہے، تو گوشالہ کے مینیجر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن اس خبر کو دکھانا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ دلال میڈیا ایسی خبریں نہیں دکھائے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ صرف گائے کے نام پر، ماں کے نام پر سیاست کرتے ہیں اور ماں کو بھی بیچ کھاتے ہیں. تو اصل تو یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ گو ماتا اور گوشالہ یہ سب صرف گھٹیا قسم کی راجنیتی ہے. گوشالہ کے نام پر کروڑوں روپئے باقاعدہ فنڈ بھی ملتا ہے اور نالائق بیٹے اپنی ماؤں کا کیا حال کر رہے ہیں اس کا یہ خبر ثبوت ہے. ناظرین، ریاست بہار کے پٹنہ سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ گزشتہ کل بہار اسمبلی میں اس وقت زبردست ہنگامہ ہوا جب تیجسوی یادو یووا لیڈر، نوجوان لیڈر، اپوزیشن لیڈر نے زبردست انداز میں نتیش کمار پر حملہ کیا. ایکچوئل میں اس وقت بھگوادھاریوں کی جانب سے پورے ملک میں شرارتی ماحول بنایا جا رہا ہے. کبھی مسلمانوں کے ووٹنگ کے حق چھین لینے کی بات ہوتی ہے تو اسی کو لے کر تیجسوی نے اسمبلی میں زوردار طنز کرتے ہوئے کہا کہ کسی میں ہمت نہیں کہ مسلمانوں سے ووٹنگ کا حق چھین لے. اور شہنواز حسین کو مخاطب کر کے کہا کہ بی جے پی آپ سے آپ کا ووٹنگ کا حق چھیننا چاہتی ہے. بڑا طنز کیا. اور وہیں پر زبردست ہنگامے کے دوران تیجسوی یادو نے سیدھا سی ایم وزیر اعلیٰ بہار نتیش یادو پر کڑا حملہ کرتے ہوئے کہا، طنز کرتے ہوئے کہا کہ جناب، شطرنج میں اگر وزیر مر جائے اور اگر زندگی میں ضمیر مر جائے تو کھیل ختم ہو جائے گا. تو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی گھٹیا راجنیتی بند کرو. ناظرین، آئیے بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کی علمی تحریکی دینی علمی مرکز کا شہر جسے مانا جاتا ہے دیوبند سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب جو عالمی پیمانے پر ایک بڑے عالم اور مشہور فقیہ کے طور پر جانے جاتے ہیں، مولانا محمد الیاس گھمن نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہر معاملے میں دارالعلوم دیوبند کو رہبر اور مرکز سمجھیں. آل انڈیا تحریک تحفظ سنت اور مدح صحابہ کا سالانہ اجلاس تھا جس میں مولانا محمد الیاس گھمن صاحب نے دیگر خطابات کے درمیان یہ جملہ بھی کہا کہ ہر معاملے میں دارالعلوم دیوبند کو رہبر اور مرکز سمجھیں. اور یقیناً دارالعلوم دیوبند کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند سے اٹھنے والی صدائیں اور علمی تحریک پوری دنیا میں عام ہوئی، اور شاید دنیا کا کوئی ایسا ملک نہ ہوگا کہ جہاں پر دارالعلوم دیوبند کے فارغین علمی دینی اسلامی خدمات انجام نہ دے رہے ہو. اللہ رب العزت نے سرزمین ہند کے دیوبند سے علمی اور دینی تحریک کو چلایا اور اسی تحریک کا نام ہے دارالعلوم دیوبند. اور یہی نہیں بلکہ دنیا کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور ہمارے یہاں کے بھگوادھاری نفرتی چنٹوؤں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کی آزادی کا جو بگل بجا تھا اور صف اول میں جہاں کے فارغین اور مجاہدین تھے وہ دارالعلوم دیوبند ہی تھا. آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ گزشتہ کل بی جے پی نے زبردست ایوان میں ہنگامہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر کے دبنگ قد آور نیتا نواب ملک کو ای ڈی کا نشانہ بنایا گیا اور بی جے پی فی الحال یہی گھٹیا اور نیچ حرکت کر رہی ہے کہ اپنی حزب مخالف اپوزیشن لیڈران کے پیچھے سی بی آئی لگا دو، ای ڈی لگا دو اور ان کی آواز کو دبا دو. لیکن نواب ملک کسی دبنے والی آواز کا نام نہیں ہے. خیر، نواب ملک کے استعفے کا ڈیمانڈ اور مطالبہ لگاتار بی جے پی کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ جینت پاٹل نے کلیئر اور واضح انداز میں کہہ دیا کہ نواب ملک کا استعفیٰ نہیں ہوگا. خیر، گزشتہ کل بی جے پی نے زبردست انداز میں نواب ملک کے استعفے کا ڈیمانڈ کیا اور حکمراں جماعت نے گورنر پر بھی نشانہ سادھا اور نواب ملک اور داؤد ابراہیم کی تصویر ایک ساتھ
دکھا کر نعرے بازی بھی کی. لیکن ادھو جی ٹھاکرے جو ہماری ریاست کے سی ایم ہیں, انہوں نے زبردست انداز میں بی جے پی پر نشانہ سادھا اور کہا کہ ہم نے 25 سال سانپ کے بچے کو دودھ پلایا ہے. یعنی 25 سال آپ جانتے ہیں کہ شیو سینا بی جے پی کے ساتھ تھی, تو گویا کہ ادھو جی ٹھاکرے نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا اور مان لیا کہ ہم ہی نے اس سانپ کو پالا پوسا بڑھایا ہے. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں ادھو جی سے کہ ادھو جی ٹھیک ہے سانپ پل گیا بڑھ گیا, لیکن اس کی پھن کو کچلنا اور اس کے زہریلے دانتوں کو نکالنا بھی ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہیں. وہیں پر باقاعدہ وزیر اعلیٰ نے زبردست انداز میں طنز کیا بی جے پی پر کہ اگر ہمت ہے تو آپ داؤد کو کیوں نہیں لاتے, داؤد ابراہیم کو تم کیوں نہیں لاتے, کیوں نہیں ڈھونڈتے, کیونکہ مرکز میں تو تمہاری حکومت ہے, تو اگر ہمت ہے تو داؤد ابراہیم کو لاؤ. اور پھر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اوہو تم پاکستان جا کر نواز شریف کے بریانی ٹھوس کے آؤ, بریانی کھا کے آؤ, قبر پر وہاں سر رکھو. تو اس طریقے سے گزشتہ کل مہاراشٹر اسمبلی میں زبردست بی جے پی پر حملہ بولا گیا. آئیے ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یوکرین میں جس طریقے سے رشیا نے حملہ کیا, وہاں پر 20,000 کے قریب ہندوستانی بھارتی پھنسے ہوئے ہیں, جس میں سے ابھی 2 یا 3 ہزار یا زیادہ سے زیادہ 4,500 سے 5,000 ہی بچے واپس آئے ہیں. گزشتہ کل ہی میں نے باقاعدہ اس بیٹی سے ملاقات کی جس کا نام بریدہ پٹیل ہے, جو میرے اپنے علاقے کی ہے. میں نے اس سے جب وہ پہنچی جلگاؤں میں تو میں نے اس سے ملاقات کی اور تفصیل جاننے کی کوشش کی. تو 4,500 تک ابھی بچے وہاں سے واپس آئے ہیں اور ابھی بھی 75% بھارتی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. جی ہاں, اس بچی نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہمیں لانے میں, ہمیں وہاں سے نکالنے میں دیر کی گئی, ہم وہاں پر پھنس گئے. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا مجبوری ہے, ہمارے وزیر اعظم بھی یو پی میں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ اگر یو پی نہیں جیتے تو پھر پورے ملک سے نکال دیے جائیں گے. تو وہ بیچارے یو پی میں پھنسے ہوئے تھے, اور جب ہم جیسے لوگوں نے اور پورے ملک نے تھوکنا شروع کیا, جب تھوڑی سی غیرت اور شرم آئی اور آپ کو نکالنے کا کام شروع کیا, لیکن ہر جگہ پر بی جے پی صحرا پہننے کی کوشش کر رہی ہے, شریعہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نریندر جی مودی ابھی چھٹے دور کا جو الیکشن چل رہا ہے اس میں بھی بھائی بہنوں ہم نے کس طریقے سے یوکرین کے بچوں کو نکالنے میں مدد کی, اس کا صحرا پہننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو شرم بھی نہیں آ رہی ہے. ایک جگہ ان کے وزیر جو وہاں پر گئے سندھیا, وہ بیان دے رہے تھے کہ بچوں کے کھانے اور رہنے کا بندوبست ہم نے کیا. تو فوراً رومانیہ کے میئر نے ٹوک دیا, جھوٹ مت بولو, وہ بھارت میں چلتا ہے, تمہاری دلال میڈیا کے سامنے ہے, کھانے اور رہنے کا بندوبست ہم نے کیا ہے. رومانیہ کے میئر نے کھل کر ٹوک دیا. مگر کیا کرے, بی جے پی ہے, غیرت اور شرم خمیر میں شامل ہے ہی نہیں. آئیے ناظرین, بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ او بی سی ریزرویشن کو لے کر بڑا فیصلہ آیا ہے. سپریم کورٹ نے بھی باقاعدہ یہ کہا ہے کہ او بی سی ریزرویشن نہیں رہے گا, لیکن گزشتہ کل کابینہ میں ہنگامی اجلاس بلایا گیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی ریاستی حکومت یعنی مہاراشٹر سرکار اپنے فیصلے پر قائم ہے. اور مہاراشٹر کا صاف طور سے کہنا ہے کہ او بی سی ریزرویشن کے بغیر الیکشن نہیں, او بی سی ریزرویشن کے بغیر الیکشن نہیں. ایکچوئل میں ہو یہ رہا ہے کہ الیکشن سے بھی او بی سی کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی او بی سی کئی بچے گا ہی نہیں. پوری طریقے سے یوں سمجھے کہ ملک میں او بی سی ایس سی ایس ٹی کے ساتھ میں ظلم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن مہاراشٹر حکومت نے اپنے فیصلے پر اٹل رہتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ او بی سی ریزرویشن کے بغیر الیکشن نہیں ہوگا. آخری بڑی خبر اس وقت ریاست بنگال سے کلکتہ سے آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ عالیہ یونیورسٹی کے ایکس اسٹوڈنٹ انیس خان کو قتل کر دیا گیا. تقریباً 2 ہفتے گزر گئے ہیں اور باقاعدہ والدین نے ہنگامہ کیا اور اس کے بعد پھر انیس خان کی قبر کو کھولا گیا پوسٹ مارٹم کے لیے, تاکہ پھر دوبارہ صحیح انداز میں تحقیقات کی جائے. لیکن خبریں آ رہی ہے کہ 2 ہفتہ گزر گیا ہے, لیکن اصل ملزمین تک پہنچنے میں ایس آئی ٹی ابھی بھی ناکام ہیں. طلبہ لیڈر انیس خان کے
قاتل ابھی بھی آزاد ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے الپ سنکھیان کا مائنرٹی کا قتل کیا جاتا ہے اور مائنرٹی کے قاتل بھی نہیں ملتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ نجیب اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا. آج برسوں گزر گئے ہیں مگر نجیب کی لاش ہی نہیں پتہ چلی ہے. جب لاش ہی نہیں پتہ چلی ہے تو قاتلوں کا پتہ کہاں سے چلے گا؟